اچھا، جن کی شادی ہونے والی ہو کیا وہ اذن ولی کے بغیر عقد انقطاعی کر سکتے ہیں؟ شادی ہونے والی، اب تو معلوم ہے کہ بھئی کچھ عرصے بعد شادی ہو جائے گی ہماری، تو ہم ایسا کرتے ہیں عقد دائمی تو کچھ دن بعد ہوگا، تو عقد غیر دائمی کر لیا جائے. تو اس صورت میں بھی اذن ولی لازم ہوگا، چاہے ان افراد کی شادی عنقریب ہونے ہی والی ہو، تب بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ باپ سے اجازت لیں. اچھا، فقط عقد محرمیت اگر پڑھنا ہو کیا تب بھی اذن ولی جو ہے وہ ضروری ہوگا؟ عقد محرمیت، علماء فرماتے ہیں عقد محرمیت الگ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہی ہے عقد غیر دائمی. مثلا اگر کوئی شخص پڑھنا چاہ رہا ہے بھئی ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہ کہ مثلا ہم صبح سے شام تک ایک ہی آفس کے اندر 10-10 12-12 گھنٹے ساتھ ہوتے ہیں، پردہ کی مخالفت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس قسم کی بات چیت بھی آپس میں ہو جائے، تو ہم عقد محرمیت پڑھ لیتے ہیں آپس میں، تاکہ کم سے کم وہاں کوئی ہم سے ایسی حرام چیز نہ ہو جائے جو اسلام میں جس کی اجازت نہ ہو. تو فقط عقد محرمیت بھی اگر پڑھنا ہے یعنی تب بھی وہ طریقہ کار تو وہی سارا ہوگا، اور اس میں بھی ولی کی اجازت لازم رہے گی. وہ اسی تفصیل کے ساتھ احتیاط واجب اور فتوے کا جو فرق آقا سیستانی نے بیان کیا. تو فقط عقد محرمیت پڑھنا ہو تو ہو، تب بھی ولی کی اجازت ضروری ہے. اچھا، بالغہ اور رشیدہ فقط فون پہ بات کرنے کے لیے بغیر باپ کی اجازت کے عقد دائمی کر سکتی؟ بھئی ہم یعنی وہ چاہ رہی ہے کہ بس فون پہ ہی تو بات چیت کرنی ہے، مثلا وہ شخص بھی کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کی فون پہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، بات چیت ہو گئی، چیٹ پہ اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس چاہ رہے ہیں کہ فقط تاکہ ہم ذرا محرم ہو جائیں اور آسانی فریلی بات کر سکیں. تو جناب اس صورت میں بھی چاہے وہ بالغہ اور رشیدہ ہے، سمجھدار ہے، تب بھی عقد دائمی کے لیے بھی باپ کی اجازت ضروری ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے باپ نے رشتہ طے کر دیا، شادی میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، تو بات چیت کے لیے عقد غیر دائمی بغیر اذن ولی کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ابھی آپ نے پڑھ لیا تھا، سن لیا تھا کہ باپ نے اگرچہ رشتہ کر دیا ہے لیکن شادی میں اگر کچھ تاخیر ہے تو بات چیت کے لیے عقد غیر دائمی یہ پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ عقد دائمی بھی بغیر باپ کی اجازت کے نہیں ہو سکتا اور عقد غیر دائمی بھی باپ کی اجازت کے نہیں ہو سکتا، چاہے رشتہ طے ہی کیوں نہ ہو چکا ہو. بلکہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اب تو اس سے رشتہ طے ہو گیا ہے، منگنی ہو گئی ہے، کچھ دن بعد شادی ہونے والی ہے، تو اب تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. اور عام طور پر معاشرے میں رائج بھی ہے کہ وہ باہر گھومنے بھی جا رہے ہیں اور کھانے بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ اس انداز سے. تو دیکھیے اس میں میرا ایک قول زرعی ہے کہ جو منگیتر ہے یہ ایک عام نامحرم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. عام نامحرم سے پھر بھی یعنی اتنا خطرہ نہیں ہے برائی کے اعتبار سے، کیونکہ منگیتر پہ ایک مکمل نامحرم ہے، بلکہ ایک نامحرم سے بھی، عام نامحرم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ اس لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ منگیتر کے ساتھ اس طرح سے گھومنا پھرنا اور فریلی باتیں کرنا اور فون اور چیٹ پہ، چاہے وہ 2-3 مہینے بعد شادی کیوں نہ ان کی ہونے والی ہو. تو فون پہ بھی اگر بات چیت ہے تو اسلام نے بہرحال اس کے اندر ریسٹرکشن لگائی اور اس میں تقوی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا، عقد غیر دائمی کے مسئلے میں بیماری اور حج کے مسئلے پر بھی بعض اوقات اس کے کچھ ایسی چیزیں ہمیشہ ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ بھئی وہ ازدواجی اور مختلف امور کی انجام دہی غالباً اس کے ذریعے، یا ایک نفسانی پہلو دماغ میں آتا ہے کہ عقد غیر دائمی، لیکن اس کی بعض اوقات کسی جگہ پر بالکل ایک جینین ریزن اس کی جو ہے موجود ہوتی ہے بعض اوقات، کہ مثلاً کوئی شخص بیمار ہے اور مثلاً کوئی اس انداز کی کوئی بیوہ نرس ہے اور وہ اس کی دیکھ بھال وغیرہ کر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے ڈائپرز چینج کرنا اور فلاں اور یہ اس دیگر امور، اس کو ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے اس کے جسم پر، اور بیمار مریض، اس میں تو کوئی ازدواجی اور نفسانی فی الحال اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے ہوتا مسئلہ. تو وہاں پر بعض اوقات اس کا ایک اطلاق جو ہے عام طور پر بالکل ایک پیرالائز شخص ہے، اب اس کا نہیں ہے کوئی اور کرنے والا، یا تو یہ کہ اس میں یہ والے اس کو ہاتھ لگانا ہے، اس کے جسم کو مثلا دیکھنا ہے، تو یہ اس موقع پر اس کی پیش آتی ہے ضرورت.
یا مثلا حج کے موقع پر ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی خاتون ہے اور وہ اکیلی بھی حج پہ جا سکتی، تو ہر جگہ کا یہ معاملہ نہیں. گاؤں دیہات کی بہت سی عورتیں ہیں جو مالی اعتبار سے بھی اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ مثلا بزرگ ہو گئی ہیں، ذرا 50-60 سال کی ہو گئی ہیں، 70 سال کی ہو گئی ہیں. اب ان کے لیے جو ہے وہ اکیلی کسی اپنے رشتہ دار کو اتنی مالی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ساتھ لے جا سکیں، اور خود کتنے ایسے کیسز ہیں علماء وغیرہ جو ہے بتاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کو، یعنی کسی اور کے، جب تک کوئی ان کو چلانے والا ساتھ میں اس طور پہ نہ ہو جو ان کو سمجھتا ہو، تو تب تک وہ امور کو بھی انجام نہیں دے سکتی. تو ہر ایک کو اپنے لحاظ سے اپنے شہری ماحول میں قیاس نہیں کرنا چاہیے. اسلام تو پوری دنیا کے لیے. تو اس موقع پر یہ ہوتا ہے کہ جناب حج کے لیے جا رہی ہیں تو کم سے کم کوئی ایک محرم اس انداز سے ساتھ کر لیا جائے جس میں کوئی نفسانی اس لحاظ سے پہلو نہ بھی ہو، تو کم سے کم ایک محرم ہو جائیں وہ، اور وہ یہ امور انجام پا سکیں. یعنی کچھ اس کی اپلیکیشن اس طرح کی بھی آتی ہیں. تو اس موقع پر بہرحال ہر جو بھی موقع اس انداز کا ہو اس میں اذن ولی ساقط نہیں ہوگا، اور اس موقع پر بھی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس صورت میں تمہیں عقد غیر دائمی کی اجازت دے رہا ہوں کہ تم جو ہے اس میں ازدواجی امور جو ہے انجام نہیں دو گے. تو پھر مثلا اگر نکاح کر دیا ہے، نہیں یعنی منگنی طے کر دی ہے مثلا باپ نے، اور کہا کہ ٹھیک ہے میں عقد غیر دائمی کی اجازت دے رہا ہوں تمہیں، لیکن یہ کہ اس شرط کے اوپر دے رہا ہوں. لیکن اگر یہ اس شرط کی مخالفت ہو گئی، اچھا اگر یہ شرط باپ نے خود ہی لگائی تھی، لڑکی کی طرف سے شرط نہیں تھی، باپ نے شرط لگائی، تو اس شرط کی مخالفت ہو بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی، کیونکہ باپ کی لگائی ہوئی شرط جو ہے وہ جب تک کہ لڑکی، کیونکہ باپ تو ایک لحاظ سے بس وہ اس کا ایک کیئر ٹیکر اور نگران کے طور پر اس کا وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر یہ والی شرط لگا دے تو اس کو پورا کرنا لڑکے کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہ شرط خود لڑکی کی طرف سے ہو کہ نہیں ازدواجی امور انجام نہیں پائیں گے اور اس انداز سے جو ہے وہ عقد غیر دائمی کیا جائے گا، اور باپ نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ یہ شرط لڑکی کی طرف سے، تو پھر یہ اس کی مخالفت کرنی جائز نہیں ہوگی لڑکے کے لیے. باپ نے شرط الگ سے لگائی ہے تو باپ کی شرط کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس میں. لڑکی نے اگر یہ شرط خود لگائی ہے تو اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شرط لگائی گئی تھی لیکن لڑکی مثلا بعد میں راضی ہو گئی، خواہ باپ راضی نہیں ہے، تب بھی اس نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ عقد دائمی ہو یا غیر دائمی ہو. لڑکی نے خود ہی شرط لگائی تھی اور خود ہی شرط کو بعد میں ختم کر دیا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، عقد انقطاعی جس وقت ہوتا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے کہ جناب شادی ابھی ہونی ہے اور باپ نے کہا کہ چند مہینے بعد مثلا لڑکا جو بیرون ملک سے آنے والا ہے اور اس کے بعد عقد دائمی ہو جائے گا یہاں، تو ابھی ایسا کرتے ہیں یہ لوگ آپس میں بات چیت کریں گے تو چلے ہم عقد غیر دائمی اس کی اجازت دے دیتے ہیں. اور عقد غیر دائمی کچھ مدت تک کے لیے، مثلا 6 مہینے کی مدت اس میں طے ہو گئی اور شادی مثلا 3 مہینے بعد ہی ہو رہی. تو یہ ایک ایسا بہت مسئلہ اتنا اہم ہے یہ کہ عام طور پہ معاشرے کے اندر ہمیں سننے میں آیا ہے کہ اس میں اتنا بڑا ایک غلطی ہو گئی لوگوں سے کہ عقد انقطاعی یعنی غیر دائمی جو ہے، اس کی جب تک مدت، باقی ماندہ مدت کو بدل نہیں کیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا، تب تک عقد دائمی نہیں ہو سکتا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب تک کہ عمرہ باطل نہ ہو جائے پہلا والا، یا پورا صحیح انجام نہ پا جائے، تب تک دوسرے عمرے کا احرام نہیں باندھا جا سکتا. عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمرہ صحیح طور پر انجام نہیں دیا اور وہاں سے واپس آ گئے، تو ابھی تک ان کا احرام چل رہا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب تو اتنے دن ہو گئے، اب ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو یہ ابھی تک اسی سمجھے احرام کی حالت میں ہے، تو ابھی حج کا احرام باندھ ہی نہیں سکتے، حج بھی ان کا باطل ہو جائے گا. ان کا پہلا عمرہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو عقد غیر دائمی پڑھا گیا تھا اس کی اگر کچھ مدت باقی ہے تو جب تک کہ لڑکا اس مدت کو بخش نہ دے، الفاظ ادا کرے کہ میں اتنی باقی ماندہ 3 مہینے کی مثلا مدت کو بخشتا ہوں، اور یہ عقد دائمی پڑھ دیا گیا تو عقد دائمی باطل ہوگا. بعد میں جو یہ ساتھ اس طرح سے رہتے رہے تو یہ سب حرام اور گناہ کے اندر لکھا جاتا رہے گا. تو عقد انقطاعی کی مدت بدل کرنا ہوگی، بدل کہتے ہیں معاف کرنا ہوگی، اس کو بخشنا ہوگا، پھر اس کے بعد عقد دائمی ممکن ہوگا. یہ عام طور پر بڑی غلطیاں خاندانوں کے اندر اس اعتبار سے دیکھی جا رہی ہیں. اچھا، الفاظ ادا کر کے مدت بدل کرنا ہوتی کہ بھائی اتنے مدت کے لیے عقد پڑا گیا تھا
اور ابھی اس میں اتنے دن باقی ہیں اور عقد دائمی اب ہونے والا ہے, ابھی 1 آدھ مہینہ تو باقی تھا. اب وہ لڑکا کہے کہ میں الفاظ ادا کرے کہ میں 1 مہینے کی مدت کو بخشتا ہوں. دل کا ارادہ کافی نہیں ہے, زبان سے الفاظ اس کو ادا کرنے ہوں گے. تو الفاظ ادا کر کے مدت بذل کرے گا اور اس کے بعد پھر عقد کرے گا. اچھا, اگر ولی کی اجازت کے بغیر عقد انقطاعی, عقد غیر دائمی یا متع کر لیا ہو, دیکھیے یہ بہت مسئلہ ہے, اب ٹیلی فونوں پہ متع ہو جاتے ہیں اور عقد غیر دائمی ہو جاتا ہے. میں بار بار عقد غیر دائمی کہوں گا اس کو. ولی کی اجازت کے بغیر ہو گیا عقد انقطاعی, تو کیا ہوگا؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں وہ عقد باطل ہے, باطل. اس میں کوئی مدت بھی بخشوانی کوئی ضروری نہیں ہوگی, ہوا ہی نہیں, نل اینڈ وائڈ. ولی کی اجازت کے بغیر عقد انقطاعی ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر اچھا اس میں لڑکی کہے کہ بھئی میں تو فعل حرام میں مبتلا ہو رہی ہوں, تو کیا تب بھی اذن ولی ساقط نہیں؟ یعنی لازمی میں تو فعل حرام میں پڑھ ہی رہی ہوں اس کے اندر, تو بہتر نہیں کہ میں عقد غیر دائمی کم سے کم پڑھ لوں چاہے ولی کی اجازت نہ بھی ہو. آغا سیستانی اس مسئلے کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں حرام میں مبتلا ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو مضبوط کرو, حرام میں مبتلا نہ ہو, لیکن اس سے اذن ولی ساقط نہیں ہوگا. یعنی یہ والا عذر صرف اور صرف ہم نے کہا تھا نا عقد دائمی میں ہوتا ہے کہ جب اس کا ہم کو فے اور باپ مانا کر رہا ہو تو اذن ولی ساقط ہوتا ہے. عقد غیر دائمی میں یہ والا مسئلہ ہی نہیں. یعنی اگر لڑکی حرام میں بھی مبتلا ہو رہی ہے تو اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, لیکن اذن ولی ساقط نہیں ہوگا اس وجہ سے, اور باطل ہو جائے گا اگر اس نے اس طرح سے عقد غیر دائمی کیا. تو اب اس کا حل کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا؟ حل یہ ہے کہ فوراً الگ ہو جائے اس سے, اور وہ ہوا ہی نہیں, وہ باطل ہے, باپ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو فوری طور پر الگ ہو جانا ہوگا ان کو, اور وہ عقد باطل سمجھا جائے گا. اچھا, اگر کہا جائے کہ جناب لڑکی کی تو عمر نکلی جا رہی ہے یا نکل گئی ہے اور باپ غیر دائمی عقد کی اجازت ہی نہیں دے رہا ہے, تو کیا تب بھی اذن ولی ضروری؟ جی ہاں, تب بھی اذن ولی ضروری, چاہے لڑکی 50 سال کی بھی کیوں نہ ہو جائے. وہ کہے کہ بھائی میری تو آلریڈی عمر نکل گئی, اب تو عقد دائمی بھی مجھے نہیں مل رہا ہے کوئی, تو اب کم سے کم عقد غیر دائمی کی اجازت باپ کو دینی چاہیے, نہیں دے رہا تو اجازت ساقط ہونی چاہیے. آغا سیستانی فرماتے نہیں, احتیاط واجب یہ ہے, اور یا فتویٰ ہے, وہ تو مستقل اور غیر مستقل یعنی ڈیپینڈنٹ ہے باپ پہ یا نہیں, وہ آپ دماغ میں رکھیں. تو فرماتے نہیں اس صورت میں بھی چاہے عمر اس کی نکل گئی ہو یا نکلی جا رہی ہو تب بھی اذن ولی ضروری ہوگا. اچھا, اگر باپ عقد غیر دائمی کا سرے سے انکاری ہو, بھائی وہ اجازت کیا دے گا, وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں عقد غیر دائمی, میں اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں دے رہا, وہ تو اس کا یعنی قائل ہی نہیں ہے اس بات کا وہ. تو اس صورت میں تب بھی اس کو باپ کی اجازت ضروری ہوگی, چاہے وہ خود قائل نہیں ہے اس کا, تب بھی اس سے اجازت تو لینا پڑے گی. تو یہ بھی ایک فقہی حکم یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی والد محترم تو قائل ہی نہیں ہے اس کے عقد غیر دائمی, وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی اس سے اجازت لینا ضروری ہے. اچھا, معلوم ہے کہ باپ اجازت لینے جائیں گے تو باپ لازمی منع کرے گا. یہ پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ باپ کی ظاہر بظاہر اجازت درکار ہے, یعنی ایزیوم نہیں کر سکتے کہ وہ راضی ہوں گے, یعنی الفاظ ادا کر کے کوئی اس سے پتہ چلے اس کا کہ اس نے اجازت دے دی. معلوم ہے کہ باپ لازمی منع کرے گا, تو کیا اس صورت میں حرام سے بچنے کے لیے اذن ولی ساقط نہیں ہو جائے گا؟ تو جواب ہے جی نہیں, ساقط نہیں ہوگا. لازمی منع کرے گا تو پھر نہیں کر سکتے آپ, یعنی اگر پوچھیں اس سے, اگر وہ اجازت نہ دے تو عقد غیر دائمی کی اجازت نہیں ہے. اچھا, ایک مرتبہ باپ کی اجازت سے عقد غیر دائمی کر لیا, مدت ختم ہونے کے بعد کیا دوبارہ مثلا اسی شخص سے دوبارہ عقد غیر دائمی اگر کرنا ہے تو کیا پھر دوبارہ باپ کی اجازت لینا ہوگی؟ تو اگر ایک مرتبہ باپ کی اجازت سے عقد دائمی ہو جائے اور وہ سیبہ ہو جائے یعنی غیر کنواری ہو جائے اس کے نتیجے میں, تو پھر یہ باپ کی اجازت آئندہ غیر دائمی عقد کے لیے باپ کی اجازت ختم ہو جاتی. یعنی ایک دفعہ شرعی طریقے سے اس کا نکاح ہو گیا اس سے, چاہے وہ عقد انقطاعی ہو یا غیر انقطاعی ہو, باپ کی اجازت سے, اور وہ کنواری نہ رہی اس کے بعد, تو پھر باپ کی اجازت ختم ہو جائے گی. یعنی اگر باپ کی اجازت سے ایک دفعہ ہو جائے یہ چیز
تو پھر اس کے بعد اجازت ختم ہو جاتی ہے اگر رخصتی بھی اس کے ساتھ ہو گئی ہو اس کی. اچھا کیا یہ اذن ولی کی شرط اس لڑکی کے لیے بھی ہے جو اسلام کی عقد غیر دائمی کے مسئلے کی قائل نہ ہو؟ یعنی وہ لڑکی خود بھی اس کی قائل نہیں ہے کہ اسلام میں عقد غیر دائمی کوئی چیز ہے، وہ قائل نہیں ہے اس مسئلے کی، تب بھی اس کو اپنے باپ کی اجازت لینا ہوگی کہ اگر یہ کرنا چاہے قائل نہ ہو. اچھا لڑکی یہ کہے کہ میرے باپ نے اجازت دے دی تو کیا اسے مان لینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر اس پہ اطمینان ہو رہا ہے کہ اس نے یہ صحیح کہہ رہی ہے تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس میں تحقیق کرنا پڑے گی اور اس وقت تک احتیاط کرنا پڑے گی اس لڑکی سے عقد دائمی یا غیر دائمی میں. یعنی کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور لڑکی یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں میرے والد نے تو مجھے اجازت دے دی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ دلی اعتبار سے اللہ اور اس کے درمیان معاملہ یہ نہیں کہ اس کو تو اپنے نفسانیات اور اس کو دیکھے خالی، وہ دیکھے اگر یہ لڑکی قابل اس پہ اعتماد ہو رہا ہے کہ اس نے اجازت لے لی، اس کی بات پہ یقین آ گیا ہے اس کو، تو وہ شادی کر سکتا ہے اس سے یا عقد غیر دائمی کر سکتا ہے. اور اگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ شادی یا عقد غیر دائمی نہیں کر سکتا، اور جب تک احتیاط کرے گا جب تک کسی اطمینان نہ ہو جائے. اگر کسی عورت سے عقد غیر دائمی کرنا ہو تو کیا یہ معلوم کرنا واجب ہے کہ یہ باقرہ ہے یا اس کے ولی کی اجازت ہے یا نہیں؟ یعنی خود مرد کی کیا ذمہ داری، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم کرے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں یہ ضروری ہے، یہ اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ باقرہ ہے یا نہیں، کیونکہ اگر باقرہ ہے تو پھر ولی کی اجازت والا مسئلہ ہوگا. یا یہ کہ اس کے ولی کی اجازت ہے بھی یا نہیں، معلوم تو ہے کہ باقرہ ہے لیکن یہ کہ اس کے ولی کی اجازت ہے یا نہیں، یہ اس کو اطمینان کرنا پڑے گا پہلے. یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا ابھی جو یہ ہوا کہ عقد غیر دائمی میں اذن ولی ساقط ہو جاتا ہے، ابھی جو کفو والا بھی مسئلہ آیا تھا، یعنی ابھی ہم اب کہہ رہے ہیں کہ اب دائمی عقد اگر ایسا ہو جائے ولی کی اجازت کے بغیر اس نے عقد دائمی کر لیا. اچھی ابھی ہم نے کیا بیان کیا؟ عقد غیر دائمی کیا تو باطل ہے، عقد غیر دائمی کیا تو باطل ہے، لیکن اگر ولی کی اجازت کے بغیر دائمی عقد کر لیا ہو تب کیا مسئلہ ہوگا؟ اچھا اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس نے سوچا کہ بھائی اس طرح سے عقد ہو جاتا ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر انہوں نے جو ہے وہ شادی کر لی، تو علماء کہتے ہیں کہ بہرحال اس پر زنا کے احکام تو جاری نہیں ہوں گے لیکن اس میں آثار عقد بھی نہیں آئیں گے. یعنی ایسی عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایسی خواتین کے جو باپ کی اجازت کے بغیر عقد دائمی کر لیں یہ معلق ہو جاتی ہیں. معلق کے معنی یہ ہیں کہ وہ اگر یہ کہے کہ بھائی یہ تو باپ کی اجازت کے بغیر تو عقد ہوتا نہیں ہے تو میں چلیں یہ معاملہ تو بھی ختم ہو گیا، میں کوئی کہیں اور شادی کر لیتی ہوں، نہیں کہیں اور شادی بھی نہیں کر سکتی. اور یہ سوچے کہ بھائی باپ کی اجازت کے بغیر عقد ہو گیا تو ہو ہی گیا، اب کیا کر سکتے ہیں، چلو میں اس کے ساتھ ہی رہنے لگوں، تو ساتھ ازدواجی امور بھی انجام نہیں پا سکتے. یعنی یہ معلق ہو جائے گی، نہ یہ شادی شدہ سمجھی جائے گی نہ یہ بے شادی شدہ سمجھی جائے گی. اب اس کے لیے کیا چیز واجب ہوگی؟ یا تو اپنے جس سے اس نے شادی کی اس سے طلاق لے یا اپنے باپ کو راضی کرے. باپ بھی اگر راضی نہیں ہو رہا ہے اور وہ بھی طلاق دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ معلق ہو جائے گی، بڑی عجیب و غریب اس کی صورتحال ہو جائے گی. اب یہ نہ شوہر کے پاس رہ سکتی ہے اور نہ کہیں دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے. اسے معلق ہونا کہتے ہیں. اس کی دو چیزیں واجب ہیں، تو طلاق لے یا پھر اپنے باپ کو راضی کرے. نہیں وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر تو ہاں، تو پھر اب تو دادا موجود ہے تو پھر ان کی بات چلے گی. وہ بھی موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے اس لحاظ سے حل ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بھی بڑا مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ شادی ہونے والی تھی، باپ نے کہا کہ ہم عقد غیر دائمی کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن یہ اس میں مدت کا تو تذکرہ ہونا چاہیے نا. دیکھیے اگر عقد غیر دائمی میں مدت کا تذکرہ نہ ہو تو امام خمینی فرماتے تھے کہ وہ عقد دائمی میں بدل جائے گا. عقد دائمی میں اگر عقد غیر دائمی میں مدت کا تذکرہ کرنا ہی بھول گئے،
اب وہ خود بخود عقد دائمی میں بدل جائے گا، یعنی بس سمجھیں کہ نارمل ایک نکاح ہو گیا فل، اس طرح دائمی نکاح ہوتا ہے۔ اچھا اگر لیکن مدت مجہول ہو، مثلا وہ کہیں کہ بھائی یہ عقد غیر دائمی ہم اس وقت تک کر رہے ہیں جب تک کہ عقد دائمی نہ ہو جائے، یہ مجہول مدت ہے۔ اب کیا پتا کہ عقد دائمی 3 مہینے بعد ہو، 4 مہینے بعد ہو، 5 مہینے بعد ہو، یا کچھ دن آگے بڑھ جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر مجہول مدت ہے یعنی بالکل پرسکرائب ٹائم کا ہونا چاہیے کہ 3 مہینے، 4 مہینے، 2 دن، 5 دن جو بھی ہے، یعنی اگر آپ نے اس میں مدت کو مجہول رکھا کہ فلاں خالہ جب تک وہاں سے واپس نہیں آ جاتی ہیں امریکہ سے تب تک کے لیے ہم کر رہے ہیں، یعنی کوئی آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر مثلا جب تک واپس نہ آ جائے فلاں جگہ سے، یعنی مجہول مدت ہو، یعنی کوئی پرسکرائبڈ نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی باطل ہے، یعنی مجہول مدت نہیں ہونی چاہیے، یعنی بالکل واضح طور پر ٹائم فریم ہونا چاہیے اس کا، ورنہ وہ عقد غیر دائمی باطل ہے۔ یہ بہت غلطیاں اس کے اندر ہو رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی چند اس طرح کے کیسز آئے ہیں کہ جس میں اس طرح سے شادیاں ہونے والی ہیں اور ان میں عقد پڑے گئے، کچھ عقد دائمی میں بدل گئے اور کچھ تو باطل ہی تھے۔ زیادہ سے زیادہ تو ظاہر ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں 100 سال کا عقد دائمی کر رہا ہوں، تو وہ تو اس طرح کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی عام طور پر یہ کہ جو ایک طویل مدت کے دورانیے کا بھی ہو سکتا ہے اور کم مختصر مدت کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، آدھے دن کا بھی ہو سکتا ہے، ابھی وہ اس کی ذرا ایک تفصیل ہے۔ اچھا اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ عقد غیر دائمی کی اجازت تو دے رہا ہے یا شادی کی بھی اجازت دے رہا ہے، لیکن وہ کچھ چیزوں میں اختلاف کر رہا ہے، مثلا مہر کی رقم پہ بات اس سے طے نہیں پا رہی ہے، اس میں اختلاف کر رہا ہے، یا عقد جو غیر دائمی ہے اس کی مدت میں اختلاف کر رہا ہے کہ اتنے دن نہیں یا اتنے مہینے نہیں ہونا چاہیے، تو کیا تب بھی اس کی اجازت لینی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس صورت میں اس کی اجازت ساقط ہو جائے گی، کیونکہ وہ اصلاً یعنی اجازت کا مسئلہ یوں نہیں ہوگا اس میں کہ اصلاً تو اس نے ازدواج کی تو اجازت دے رکھی ہے، وہ اس کی تفصیلات میں اختلاف کر رہا ہے بس، تو یہاں پر اجازت والا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اچھا اگر باپ نے عقد دائمی کی اجازت دے دی کہ بھائی میری طرف سے تو آپ عقد دائمی کر سکتے ہیں، تو کیا یہ خود بخود سمجھا جائے گا کہ مثلا وہ فی الحال عقد دائمی نہیں کرنا چاہ رہے لیکن باپ نے عقد دائمی کی اجازت دے لی، تو سوچ رہے ہیں کہ ہم تو کمتر عقد غیر دائمی ہم وہ کر لیتے ہیں ابھی، تو اس صورت میں کیا اجازت ساقط سمجھی جائے گی حالانکہ وہ عقد دائمی کی اجازت دے چکا ہے باپ؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، عقد غیر دائمی کے لیے اجازت ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ اجازت اس نے فقط عقد دائمی کے لیے دی ہے، تو خود بخود اس کا عقد دائمی کے لیے اجازت دینا اس بات کا لازمہ نہیں بنے گا کہ وہ یہ سمجھیں گے عقد دائمی کی غیر دائمی کی خود بخود ہمیں اجازت مل گئی، اجازت اس میں پھر لینا ہوگی۔ اچھا اب مسئلہ یہ کہ یہ جو اجازتوں کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف مراجع بھی ہے، وہ باقرہ لڑکی اگر وہ تقلید ہی نہ کرتی ہو تو اجازت ولی کے سلسلے میں کس مسئلے پہ عمل ہوگا؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں اس صورت میں بھی اس کو اجازت لینا پڑے گی، یعنی اگر وہ لڑکی تقلید ہی نہیں کرتی ہے تب بھی اجازت ولی اس کو لینا ہوگی، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو احتیاط کا تقاضا بھی ہے، مثلا کوئی تقلید نہ بھی کرتا ہو تو پھر لازم ہے کہ وہ احتیاط کی مسئلے پہ عمل کرے، اور احتیاط کا مسئلہ یہی کہتا ہے کہ باپ کی اجازت ہونا چاہیے۔ اچھا اگر عقد غیر دائمی بغیر ولی کی اجازت کے کر لیا، بعد میں عقد دائمی کے لیے باپ راضی ہو گیا، تو کیا یہ پہلے کیے گئے عقد غیر دائمی کے لیے کافی ہوگا؟ جواب ہے کافی نہیں، اجازت پھر لینا پڑے گی۔ تو آپ نے دیکھا کتنی بھی جزیات آ جائیں اجازت کسی بھی صورت ساقط نہیں ہو رہی ہے، اور حتیٰ کہ کسی لڑکی نے اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر کے اجازت اس کو مل گئی، پھر اس مجتہد کا انتقال ہو گیا، تو نئے عقد کے لیے کیا اس کو ولی سے اجازت لینا پڑے گی؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ ازدواجی تعلقات شرعی اس عقد کے نتیجے میں قائم ہو گئے تھے تب اجازت ساقط ہوگی، اور اگر اس لحاظ سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوئے تھے تو اگلے اس کے لیے اس کو اجازت لینا پڑے گی، اگلے عقد کے لیے۔ اچھا باپ اجازت نہیں دے رہا ہے تو کیا مجتہد جامع شرائط سے اجازت لی جا سکتی ہے؟ یعنی باپ اجازت نہیں دے رہا تو اس نے کیا کیا کہ یہ سوچے کہ میں ایسا کرتی ہوں زیارت پہ جاتی ہوں آغا سیستانی سے اجازت لے لوں گی،
یعنی ولی کو بائی پاس کر کے مجتہد کے پاس پہنچ گئی. تو اس کا جواب یہ خود آغا سستانی کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ یہ عرفی ہر لحاظ سے اس کا ہم کف اگر کوئی رشتہ موجود ہو اور باپ منع کرو تو ویسے ہی اجازت ساقط ہے، لیکن یہ اپنے ولی کو بائی پاس کر کے مجتہد سے اجازت نہیں لے سکتی اس انداز سے. اچھا، اب ایک ہے کہ باپ نے ایک مرتبہ اجازت دے دی، ابھی عقد نہیں ہوا تھا کہ باپ نے اجازت منسوخ کر دی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی باپ نے اجازت دی، ابھی کرنے ہی جا رہے تھے آپ کہ باپ نے اجازت منسوخ کر دی، سوچ بچار کیا اس نے، تو کیا اذن ولی قابل رجوع ہے؟ یعنی باپ اپنی اجازت کو ختم کر سکتا ہے؟ شادی کے بعد تو ختم نہیں کر سکتا. جیسے ایک دفعہ ایک صاحب نے مکان خرید لیا، اس کے بعد ایک عالم کے پاس گئے کہ ذرا استخارہ نکال دیجئے. انہوں نے کہا بھائی نکاح کے بعد کب استخارہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو مکان خریدنے سے یا تو پہلے کرواتے، خرید لیا اب استخارہ کروانے آ رہے ہیں. تو اچھا، کیا یہ ولی اپنی اجازت کو منسوخ کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں کر سکتا ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو دادا گیری وغیرہ چلتی ہے اس مسئلے میں. تو بہرحال کہ اذن ولی قابل رجوع ہے، باپ چاہے تو اگر ابھی نکاح ہو گیا تو اجازت ساقط نہیں کر سکتا، وہ تو یعنی بس ہو گیا، نکاح ویلڈ ہو گیا. لیکن یہ ابھی نکاح نہیں ہوا اور اپنی اجازت منسوخ کر دی تو اب یہ شادی نہیں ہو سکتی. اچھا، ولی کیا اپنی ولایت کو منسوخ کر سکتا ہے؟ آغا سستانی سے بھی پوچھا گیا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور اپنی اولاد پر سے اپنی ولایت کو بھی ساقط کر دے تو کیا اس شخص کی بیٹی اپنے والد کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ولایت ساقط نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ وہ یہ کہ میں اجازت دے رہا ہوں یا ایسا لا تعلق ہو جائے ہمیشہ کے لیے اولاد سے، اپنی ولایت کو ابدی طور پر یعنی نہ وہ تعلق رکھے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ 25-30 سال سے اس نے کوئی رابطہ نہیں رکھا، کوئی بالکل ایسے جیسے مر گئی ہو، اس کے لیے اس صورت میں فقط اجازت ختم ہو جاتی، یعنی ساقط ہو جاتی. بیٹے کا تو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا کہ بالغ لڑکے کے اوپر تو ولایت ہے ہی نہیں کسی کی بھی، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے. اچھا، اب ایک ہے کہ طلاق دیتے وقت یا مدت کو بخشتے وقت، یعنی عقد غیر انقطاع اس کی مدت بخشتے وقت کیا بیوی کی موجودگی وہاں ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، نہ تو اس کی موجودگی ضروری ہے، حتیٰ کہ اس کو پتہ نہ بھی ہو. دیکھیے فقہ حکم کیونکہ یہ تو قوانین ہیں، بہت سی چیزیں بظاہر آپ کو لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ کہ بہرحال جو خدا کا حکم ہے وہ ماننا ہے کہ طلاق دیتے وقت بیوی کی موجودگی بھی ضروری نہیں، نہ اس کو اطلاع کرنا ضروری. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب ہو جائے تو اس کو جو ہے نا بعد میں اطلاع کر دے. تو ہاں اس میں یہ اتنا ضرور ہے کہ پھر اس کی طلاق کی عدت جو ہے اس جس وقت صیغہ نکاح پڑھا گیا تھا، نہیں میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا، اب اس کو چھوڑیں. خیر، کیا طلاق دیتے وقت یا مدت بخشتے وقت بیوی کی موجودگی ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ ضروری نہیں ہے.